حکومت اور طالبان کے درمیان بالعقل سلسلہ جمانی شروع ہو گیا۔ ابتدا میں حکومتی ٹیم نے 5 اور طالبان کے نمائندوں نے 3 مطالبات پیش کر دیے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی عدالت میں حاضری کے حوالے سے ایک اور ڈیڈ لائن کا اختتام ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کل جنرل پرویز مشرف اس خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے۔ امکانات کم ہیں۔ کراچی آپریشن جاری ہے، مگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ شکایت ہے کہ ملزمان ایک دروازے سے اندر اور دوسرے سے باہر آ رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں ایک حوصلہ افزا کتاب سامنے آئی ہے، پاکستان ناکام ریاست نہیں ہے، یہ ہم پوچھیں گے آج کے پروگرام میں۔ گیس کی کمی ہے اور حکومتی گیس پلان کو آج ایک دھچکا لگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوٹھوار کے علاقے میں گیس کی تقسیم کے حوالے سے حکومتی پلان کو مسترد کیا اور سی این جی کی 3 دن کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ بالآخر حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا پہلا عمل شروع ہوا ہے اور بالآخر سلسلہ جمانی شروع ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ الیک سلیک ہو گئی ہے اور اس کے بعد آج جو پہلا مرحلہ تھا اس میں دونوں جانب سے ابتدائی مطالبات پیش کیے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے 5 اور طالبان کی جانب سے 3 مطالبات پیش کیے گئے۔ سرکاری طور پہ کہا گیا کہ مذاکرات اسلام آباد کے خفیہ مقام پر ہو رہے ہیں، مگر اس میڈیا سمیت سب کو یہ معلوم تھا کہ وہ خفیہ مقام دراصل خیبر پختونخوا ہاؤس ہے جو اسلام آباد کے وسط میں ہے۔ آج کے مذاکرات میں حکومتی ٹیم میں جناب عرفان صدیقی کوارڈینیٹر کی حیثیت سے، جناب رحیم اللہ یوسف زئی، جناب میجر ریٹائرڈ محمد عامر اور رستم شاہ محمد موجود تھے، اور طالبان کی جانب سے مذاکراتی ٹیم کی قیادت مولانا سمیع الحق کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ پروفیسر محمد ابراہیم اور مولانا عبدالعزیز موجود تھے۔ ابتدا اچھی ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ دونوں کمیٹیاں مل لی ہیں، لیکن وہ جو وسوسے اور جو خدشات ہیں وہ بہرحال موجود ہیں، اور اس کی عکاسی اس ابتدائی کلمات میں بھی ہو گئی جو کہ دونوں مذاکراتی ٹیم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے ابتدائی مطالبات پیش کر دیے۔ یاد رہے کہ حکومت کی جانب سے تو اولاً مطالبات ہیں، انہیں ابتدائی مطالبات نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک مربوط مطالبات کی فہرست سامنے آ گئی ہے، لیکن مذاکراتی ٹیم کی جانب سے جو مطالبات سامنے آئے ہیں اس میں واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ مطالبات ابھی فی الحال براہ راست تحریک طالبان یا طالبان کے نہیں ہیں، بلکہ ان کی مذاکراتی ٹیم کی ہیں، کیونکہ وہ مختلف وضاحتیں چاہتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ طویل عرصے کے بعد اور مسلسل موجودہ حکومت کی ایک جدوجہد کے نتیجے میں مذاکرات کا عمل ہوا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان کی سیاسی قیادت نے یک زبان ہو کے حکومت کو اس بات کا مینڈیٹ دیا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا جائے۔ اس کی تکمیل کیسے ہوگی، یہ اس کا اندازہ لگانا ہوگا ان مطالبات سے جو کہ آج حکومت کی جانب سے بھی پیش کیے گئے اور طالبان کی جانب سے پیش کیے گئے۔ ان مطالبات کی فہرست میڈیا کو دی اور سنائی خود طالبانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ جناب مولانا سمیع الحق نے۔ حکومتی کمیٹی کی طرف سے مذاکرات کی ٹھوس بنیاد کے لیے یہ نکات پیش کیے گئے کہ یہ نکات طالبان تک پہنچائے جائیں۔ نمبر 1، بات چیت مکمل طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی متعین حدود اور تقاضوں کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، گفتگو اور مذاکرات کا دائرہ شور زدہ علاقوں، افراد، ایشوز اور قیام امن سے متعلقہ معاملات تک محدود رہے گی۔ اس کا دائرہ پورے پاکستان پر محیط نہیں ہوگا۔ نمبر 3، مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ امن و سلامتی کے منافی تمام کارروائیوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کر دیا جائے۔ نمبر 4، طالبان نے اس کمیٹی کے علاوہ ایک 9 رکنی کمیٹی بھی قائم کی ہے۔ واضح ہونا چاہیے کہ ان دونوں کمیٹیوں کا دائرہ کار کیا ہے، کیا ہمیں اس کمیٹی سے بھی بات کرنی ہوگی اس کمیٹی سے۔ نمبر 5، مذاکرات کا یہ عمل طویل نہیں ہونا چاہیے،
قوم کسی اچھی خبر کی منتظر ہے، اس لیے یہ عمل بھی مختصرین مدت میں مکمل ہونا چاہیے۔ اگر مختصر بتایا جائے تو حکومت کا کہنا یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہوں، اس کے لیے یہ مذاکرات طویل نہ ہوں اور اس کے لیے ڈیڈ لائن کا تعین کیا جائے کہ کتنی تیزی سے ان مذاکرات کی تکمیل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں جو بھی عمل ہوگا اس کا تعلق شورش زدہ علاقوں سے ہوگا، یعنی کہ قبائلی علاقوں سے ہوگا۔ حکومت کی جانب یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس 9 رکنی کمیٹی کے بارے میں بھی بتایا جائے اس کا اختیار اور وہ کس طرح سے آپریٹ کرے گی، جو کہ طالبان نے اپنی سطح پر تشکیل دی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت چاہتی ہے کہ دونوں جانب سے حملے ختم ہو جائیں اور فی الحال اس سلسلے میں جنگ بندی ہو جائے۔ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کیا چاہتی ہے؟ یاد رہے کہ طالبان کی جانب سے فی الحال براہ راست مطالبات سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن مذاکراتی ٹیم نے اپنے 3 مطالبات آج پیش کیے، جس کی فہرست جناب مولانا سمیع الحق نے دی۔ طالبان کی قائم کردہ کمیٹی نے اپنے تحفظات ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ حکومت کی قائم کردہ کمیٹی کا دائرہ کار، مینڈیٹ اور اختیار کتنا ہے، اس کی وضاحت کی جائے۔ نمبر 2، یہ کمیٹی طالبان کے مطالبات منوانے کی کس قدر صلاحیت رکھتی ہے۔ نمبر 3، طالبان کمیٹی نے خواہش ظاہر کی کہ کمیٹی کی ملاقات وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور DGISI سے بھی کرائی جائے تاکہ یہ کمیٹی اپنے مشن کے سلسلے میں صدر سے اور پوری وضاحت کے بعد کام کر سکے۔ مختصراً یہ کہ طالبان کی جانب سے قائم کردہ مذاکراتی کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کی براہ راست ایک ملاقات ہو جس میں وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف اور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام شریک ہو، اور یہ تینوں حضرات طالبان کی اس مذاکراتی کمیٹی کو یقین دلائیں کہ وہ 4 رکنی مذاکراتی کمیٹی جو حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی ہے وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے اور ریاست پاکستان ان فیصلوں پر عمل درآمد کرے گی۔ یعنی کہ بنیادی پہلا مطالبہ یہ سامنے آ گیا ہے مذاکراتی ٹیم کا کہ وہ براہ راست بیٹھیں گے ایک نشست میں وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ساتھ۔ یقینی طور پہ یہ ایک بہت اہم مطالبہ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ آج جو صورتحال بنی ہے اس کے نتیجے میں ان مذاکرات کے آگے بڑھنے کی سمت کیا ہو سکتی ہے اور ان کی کامیابی کے امکانات، اور اس حوالے سے پس منظر میں کیا ہو رہا ہے، یہ جاننے کے لیے اسلام آباد جاتے ہیں، جہاں پر اسلام آباد کی لال مسجد کے باہر موجود ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ سبوک سید۔ بہت بہت شکریہ سبوک سید صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمیٹی ہے، یہ 6 رکنی جو کمیٹی ہے، یہ آج اس کی جانب سے اظہار تو ایسے ہی ہوا کہ یہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، یہ اس کو تمام اختیارات حاصل ہیں طالبان کی جانب سے کہ وہ جو چاہے اس سلسلے میں فیصلہ کرے۔ کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ اور اگر یہ تاثر صحیح نہیں ہے تو ان کا اور 9 رکنی کمیٹی کے درمیان کیسے ربط ہوگا اور یہ کیسے مسائل اپنے ایک دوسرے کے سے سارٹ آؤٹ کریں گے؟ دیکھیں کامران صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات دیکھنی چاہیے کہ طالبان کی ایک شورا ہے اور اس شورا نے ایک 9 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو نگران کمیٹی کہلاتی ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ اس 9 رکنی مذاکرات کمیٹی کے جو سربراہ ہیں قاری شکیل ہیں، جو تحریک طالبان پاکستان کے سیاسی امور کے سربراہ تھے، اور اس کمیٹی کے بعد آگے جو ایک کمیٹی ہے جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے وہ ایک 3 رکنی کمیٹی ہے جس میں مولانا سمیع الحق ہیں، پروفیسر ابراہیم اور مولانا عبدالعزیز ہیں۔ آج اس کمیٹی کا حکومتی کمیٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی اور آپس میں جو بنیادی ایجنڈا تھا وہ طے ہوا، اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ اس میں کیا کیا باتیں طے ہوئی ہیں۔ لیکن ایک بات جو بھی ایک خدشہ ہے اور جو بات سامنے بھی آ چکی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے اپنے مطالبات میں جو سب سے پہلا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ پاکستان کے اندر شریعت کا نفاذ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز اس بات پر اختلاف کر چکے ہیں اس کمیٹی کے ساتھ کہ جو آج جو لائن اختیار کی گئی ہے اور جو ڈیمانڈز کی گئی ہیں ان میں شریعت کے نفاذ کے حوالے سے کوئی بھی چیز سامنے نہیں لائی گئی، اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ صرف امن و امان کے قیام کے حوالے سے بات ہوگی، تو اس پر مولانا عبدالعزیز نے اختلاف کیا ہے، اور کل انہوں نے یہاں اسلام آباد کی لال مسجد میں شہداء فاؤنڈیشن کا اور اپنے متعلقین کا ایک اجلاس بلایا ہے۔ اس اجلاس میں یہ بات طے کریں گے کہ وہ طالبان کی اس کمیٹی میں آئندہ تو سبوک ہم یہ کہہ سکتے ہیں طالبان کی مذاکراتی کمیٹی ہے جس کی جو پہلے 5 رکنی تھی اس کے 2 رکن نکل گئے، اب یہ 6 رکنی کمیٹی کے جو بہت اہم رکن ہے مولانا عبدالعزیز
ان کے اپنے دو دوسرے اراکین کے ساتھ اختلافات ہو گئے، تو طالبان کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس وقت اختلافات کا شکار نظر آتی ہے، کم از کم ایسی کوئی صورتحال ہے؟ یہ جی اس کو اگر سامنے طور پر دیکھا جائے تو ابھی تک جو صورتحال بنتی ہے اس کے مطابق جو بات آپ کہہ رہے ہیں بات بالکل ایسی نظر آتی ہے، لیکن بہرحال کیونکہ اس کا فیصلہ کل یہاں اجلاس ہوگا، اس اجلاس میں اس کے بعد کیا جائے گا کہ مولانا عبدالعزیز اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں کامران صاحب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مولانا عبدالعزیز کی اہمیت ایک بڑی اہمیت کے حامل ہیں اس مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان بنی تھی اس کی جو اصل فارمیشن ہوئی ہے وہ لال مسجد آپریشن کے بعد ہوئی تھی، اور لال مسجد آپریشن کے بعد ہی تحریک طالبان پاکستان کو ایک بڑی قوت اور ایک بڑی تقویت حاصل ہوئی تھی، کیونکہ لوگوں کی بڑی تعداد لال مسجد آپریشن کے بعد ہی غصے کے اظہار کے بعد وہاں پر پہنچی تھی۔ تو ان طالبان کی ایک بڑی طاقت جو ہے وہ لال مسجد کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ایک جڑی ہوئی نظر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تحریک طالبان تھی، یہاں تحریک طلبہ و طالبات جو شروع کی گئی تھی، تو میرا خیال ہے کہ طالبان کے حوالے سے مولانا عبدالعزیز کا ایک بڑا اہم رول ہے، بڑا اہم کردار ہے۔ یہ بتائیے گا کہ مولانا عبدالعزیز تو بہت اہم رول ہوگا، اور ظاہر ہے کہ انہی کو اس سلسلے میں پہلے اختلافات اس وقت ہیں جو کہ لگتا ہے کہ وہ سامنے آئے ہیں، اس کا فیصلہ کل ہوگا۔ یہ بھی بتائیے کہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں طالبان کے جو تحریک طالبان کے ساتھ، ایسا لگتا ہے فی الحال تو رسمی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، یہ بتائیے کیا اس جھنڈے تلے تمام وہ گروہ ہیں جو کہ جن کی وجہ سے اس وقت ملک کے اندر تشدد ہے، یا یہ کہ حملے ہوتے ہیں؟ اور اگر کوئی مثال کے طور پہ یہ بات آگے بڑھتی ہے اور جنگ بندی ہوتی ہے تو پھر ملک میں جو تشدد کے واقعات ہیں، حملے جو ہیں، اس میں کتنے فیصد کمی آئے گی؟ اور کیا وہ گروہ جو کہ عام طور پہ حملے کرتے ہیں اور ذمہ داری قبول کرتے ہیں، مثال کے طور پہ لشکر جنگی وغیرہ، وہ اس جنگ بندی کی پابندی کریں گے تحریک طالبان کے چھتری تلے؟ دیکھیں کامران صاحب، ہمیں تھوڑا سا مرحلہ اس میں ایک اور بات بھی تھوڑی دیکھنی پڑے گی کہ لشکر جنگی کا قیام 1995 میں عمل میں لایا تھا، اور طالبان سے بہت پرانی تنظیم ہے اور پنجاب بیسڈ آرگنائزیشن ہے۔ اس کے کوئٹہ کے اندر بھی لوگ ہیں، کراچی کے اندر بھی لوگ ہیں، پنجاب کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اور یہ لوگ سارے تحریک طالبان پاکستان کے قیام کے بعد یہاں سے لوگوں کی بڑی تعداد وانا وزیرستان اس علاقوں کی طرف چلی گئی تھی۔ تو ان کا جو بنیادی ایشو ہے وہ سیکٹیرین ہے، اور تحریک طالبان جو ہے وہ ایک انتقامی اپنے طور پر کہتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ان کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں کی جو صورتحال ہے تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوگی، کہ ان کا کام کرنے کا طریقہ کار ٹوٹلی مختلف ہے۔ وہ ایک اور ایشو کے اوپر کام کر رہے ہیں، تحریک طالبان ایک اور ایشو کے اوپر کام کر رہی ہے، لیکن ایک ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے، اور خصوصاً جو لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا اس کے بعد ایک فطری ان کے اندر ہم آہنگی پائی گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر بھی اپنے بیس کیمپ جو تھے جا کر بنائے گئے، اور انہوں نے وہاں سے جا کر کاروائیاں شروع کی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سبک سید ہمارے ساتھ تھے۔ ابھی فی الحال تصویر یقینی طور پہ مبہم ہے، جیسے کہ ابھی ہونی چاہیے، کیونکہ پہلا ہی مذاکراتی عمل ہے جو کہ ہوا ہے۔ اس میں اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی ISI کے ساتھ اس 6 رکنی مذاکراتی کمیٹی سے ملتے ہیں جو طالبان نے تشکیل دی ہے، اس کے بعد ہی یہ گاڑی آگے بڑھے گی، اور اس کا دار و مدار ہے اب حکومت پر۔ گیند مذاکراتی ٹیم کی جانب سے حکومت کے کورٹ میں ڈال دی گئی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کل کا دن اہم ہے۔ کل ایک اور ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، جنرل پرویز مشرف خصوصی عدالت میں پیش ہوں۔ اس سلسلے میں حکم تھا کہ وہ 7 فروری کو عدالت میں پیش ہوں، کل کا یہ دن ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کل بالآخر خصوصی عدالت کے سامنے آتے ہیں یا نہیں، امکانات فی الحال کم ہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں تناؤ کی سی کیفیت ہے۔ ایک جانب طالبان کی جانب سے بنائی گئی مذاکراتی کمیٹی نے کہا ہے کہ وہ 6 رکنی کمیٹی سب سے پہلے بیٹھنا چاہے گی پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف اور ISI کے سربراہ کے ساتھ، اور براہ راست ان سے بات چیت کرنا چاہے گی کہ اس سے پہلے مربوط اور تفصیلی مذاکرات اس کمیٹی سے شروع ہوں جو کہ حکومت نے جس کا تعین کیا ہے۔ یقینی طور پہ حکومت کے لیے مشکل فیصلہ ہوگا۔ دوسری جانب ایک اور اہم معاملہ ہے، اور کل سابق صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے خصوصی عدالت کا حکم تھا کہ وہ کل عدالت میں پیش ہو، یعنی 7 فروری کو۔ ایک ہفتے قبل خصوصی عدالت نے ایک اور حکم جاری کیا تھا جنرل پرویز مشرف کی آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی رپورٹ کی بنیاد پر، اور ان سے حکم دیا گیا تھا کہ وہ 7 فروری کو عدالت میں پیش ہوں۔ کل اس سلسلے میں بہت اہم دن ہے، لیکن اس سے پہلے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے وکلاء جناب شریف الدین پیرزادہ، جناب ارمن منصور خان اور جناب ڈاکٹر خالد رانجھا نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ خصوصی عدالت کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے
ضمانت کے وارنٹ گرفتاری جاری کرے، اور اس حوالے سے جو فوجداری ان کی جو اطلاق ہوا ہے فوجداری قوانین کا، اس کا اختیار بھی نہیں تھا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی گئی ہے، لیکن اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی حکم جاری نہیں کیا ہے، اس لیے فی الحال اس درخواست کا قانونی طور پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کل اس خصوصی عدالت کی سماعت پر جو کہ کل کرے گی، اور کل اس بارے میں خصوصی عدالت نے کہا تھا کہ وہ 7 فروری کو تفصیلی فیصلہ جاری کر دے گی، جنرل پرویز مشرف اگر حاضر ہوتے ہیں یا اگر حاضر نہیں ہوتے۔ حاضر ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا رہا، لیکن جنرل پرویز مشرف کے ایک وکیل جناب احمد رضا قصوری نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کل ہم ایک سرپرائز دیں گے۔ دوسری جانب یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر جنرل پرویز مشرف کل بھی عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو اس سلسلے میں خصوصی عدالت کیا رخ اختیار کرے گی، کیا فیصلہ دے گی۔ دوسری جانب خصوصی عدالت نے یہ تصور کیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کل عدالت میں پیش ہوں گے، اور اس کے لیے ایک تفصیلی اور ایک بڑا سیکیورٹی پلان بھی ترتیب دیا گیا ہے، جس کے لیے 1100 پولیس اہلکاروں کو تعیناتی کی جا رہی ہے، آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے لے کے خصوصی عدالت تک۔ کل کے حوالے سے کیا ہوگا اور آگے چل کے کیا ہو سکتا ہے جنرل پرویز مشرف کا نازک کیس ایک نازک موڑ پر، اس کے لیے جاننے کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف جناب رانا جواد۔ بہت بہت شکریہ جناب رانا جواد صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنے امکان ہے کہ کل جنرل مشرف خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اور ان پہ فرد جرم عائد ہوگی؟ کل یا مستقبل قریب میں امکان ہے کہ وہ پیش ہو جائیں؟ میرا خیال ہے کامران صاحب تمام انڈیکیشنز تو یہی ہیں کہ ان کو پیش شاید ہونا پڑے گا۔ جب ان کے نان بیلیبل وارنٹس آف اریسٹ نکالے گئے تھے تو یہ ایک معاملہ پیش ہوا تھا کہ کیا اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے جو وکلاء ہیں انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے اس عدالت کی جورسڈکشن کے خلاف، لیکن انہوں نے اس سمن کی تعمیل کی اور تعمیل کرتے پورا ایک نوٹ لکھا بیک پیج پہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر قانونی آرڈر ہے، اور عدالت کا ابھی تک اس بات پہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کی جورسڈکشن ہے، کیا یہ مجھے سمن کر سکتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اس کے باوجود ججز کے احترام میں، عدالت کے احترام میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں۔ اب یہ بات کہ کیا وہ پیش ہوں گے، اس کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل جب یہ عدالت سنے گی ان کا کیس، تو اگر ایک خوف یہ ہے مشرف کے وکلاء کے سامنے کہ اگر نان بیلیبل وارنٹس ایشو کر دیتی ہے کورٹ، بیلیبل کی کنورٹ کر کے نان بیلیبل کر دیتی ہے، اگر پیش نہیں ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال ہوگی، جس میں پولیس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ وہ جائیں ہاسپٹل میں اور ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان اور ایکس آرمی چیف کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکال کے اس چیز کو اوائڈ کیا جائے، اور جس میں یہ ممکنہ طور پہ شامل ہے کہ ان کو آنا بھی پڑتا ہے تو شاید پھر وہ آئیں۔ اچھا، اس سے جڑا ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ آپ کے اندازے کے مطابق خود وزیراعظم نواز شریف کتنے ڈیٹرمنڈ ہیں کہ ہر صورت میں جنرل پرویز مشرف پہ فرد جرم بھی عائد ہو، مقدمہ بھی ہو، اور اگر خصوصی عدالت سمجھے تو ان کو سزا بھی ہو؟ یہ تو حالانکہ وزیراعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں، بارہا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، مشرف کو 12 اکتوبر کو انہوں نے میری حکومت کو گرایا تھا، اس کے بعد میں نے معاف کر دیا ان کو، لیکن یہ بہرحال گورنمنٹ نے مقدمہ شروع کیا ہے، اور گورنمنٹ کے جو ہیڈ ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور ان کی کیبنٹ کے 2 منسٹرز تو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ چلے، اور ایک منسٹر نے تو یہ بھی کہا کہ اگر یہ باہر چلے گئے جنرل مشرف تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال کیبنٹ کے اندر اس چیز کے ایک ارج اور ایک ڈیزائر ضرور موجود ہے کہ جنرل مشرف کو سزا ملنی چاہیے۔ مشرف بارہا اپنے قریبی حلقوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے عدالت کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا ہے، اور اگر عدالت ان کو چھوڑ دیتی ہے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر عدالت ان کو سزا دیتی ہے تو وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے اس سزا کو انفلوئنس کرنے میں یا کسی بھی حوالے سے کوئی ڈیل کرنے میں، وہ کسی صورت بھی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہ سارا کام جو ہے وہ عدالت کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ جو بھی وہ فیصلہ کرے اس کے مطابق حکومت چلے گی۔ لیکن کنسرن بہرحال حکومت میں موجود ہے، اور ان کے کیبنٹ منسٹرز بارہا اس بات کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ انہوں نے غلط کیا ہے مشرف کے بقول۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اس میں ابھی کوئی شک باقی ہے کہ ادارہ فوج کو اس پورے مقدمے، اس پورے معاملے کے حوالے سے تحفظات ہیں؟ آپ کے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے یا ہے؟ آرمی کے اندر اس بات پہ تحفظات موجود ہیں، ظاہر ہے وہ آفیشلی اس بات کو اکنالج نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف صاحب جو ہے وہ AFIC میں بیٹھے ہیں، ان کا پورا پروٹوکول جو ہے ان کا فارمر انسٹیٹیوشن دے رہا ہے،
ان کی حفاظت بھی وہاں پہ فارمر انسٹیٹیوشن کی ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہاں پہ بھی ایک یہ سوچ پریویل کر رہی ہے جو کہ افسوسناک ہے کہ شاید ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. جب آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں فوج میں موجود تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف عدالتوں سے نہیں گھبراتے, وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوئے, ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, لیکن اس عدالت میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھانا چاہ رہے ہیں, جس کا انسٹیٹیوشن میں چونکہ ان کی فالوئنگ ہے اور ان کا ایک ایکس باس ہے, تو آپ کو پتہ ہے ریجیمنٹل ایفیلیشنز بھی ہوتی ہیں, تو وہ اس چیز کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے فال آؤٹس اس حد تک ضرور ہوں گے کہ بددلی ضرور پھیلے گی فوج کے کچھ حلقوں میں کہ یہ شاید نہیں اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ رانا جواد ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. کراچی آپریشن جاری ہے, بہت مشکل مرحلہ ہے کیونکہ دباؤ قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس اور رینجرز پہ مسلسل ہے, بلکہ کئی اندازوں کے مطابق بڑھ رہا ہے. 100 سے زائد پولیس اور رینجرز اہلکار ہیں جو اس آپریشن کا نشانہ بن چکے ہیں. دوسری جانب ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں ہوئی ہیں, ملزم گرفتار بھی ہوئے ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں اور ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں. قانونی طور پہ ہوتی ہیں یا اس کا کوئی اور معاملہ ہے, یہ سب ایک طرف, لیکن اس بارے میں تشویش ضرور ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. کراچی آپریشن جاری ہے اور اس آپریشن میں سب سے زیادہ دباؤ اگر ہے کراچی کے عوام کے بعد تو وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے, جو کہ پچھلے 4 ستمبر سے لے کر اب تک دہشت گردی کے مختلف واقعات میں 100 کے قریب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں, جس میں 75 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. ان واقعات کے حوالے سے یہ بھی بہت اہم ہے کہ عام شہریوں پر, سیاسی کارکنوں کو فرقہ وارانہ حوالے سے بھی حملے جاری ہیں اور 4 ستمبر سے لے کے اب تک تقریباً 350 افراد کی جانیں کراچی میں جا چکی ہیں. دہشت گردی کے بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں, بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کے واقعات بھی ہوئے ہیں, لیکن سب کے باوجود مجموعی طور پہ کراچی شہر کی صورتحال پہلے کے مقابلے میں بہتر نظر آتی ہے. کم از کم جرائم کے معاملے میں صورتحال میں یقینی طور پہ بہتری ہے, لیکن باہر صورت اب بھی بہت بڑا خلا باقی ہے. اور اس میں سب سے بڑی اہمیت کی بات یہ ہے کہ وہ دہشت گرد جو پولیس پر اور رینجرز پہ حملے کر رہے ہیں وہ اب بھی اکثریت میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ اپنے حملوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس آپریشن کے دوران تقریباً 14,000 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, پولیس اور رینجرز کے ذرائع کہتے ہیں, مگر ان کے نزدیک یہ بات بھی اہمیت کی ہے کہ ان میں سے 9,000 افراد تو فی الحال جیلوں میں ہیں, لیکن تقریباً 5,000 افراد ایسے ہیں جو کہ ضمانتوں پہ باہر آ چکے ہیں. ایک دروازے سے وہ اندر آئے ہیں, دوسرے دروازے سے باہر گئے ہیں. قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ ضمانت اسی وقت دی جاتی ہے جب قانون میں اس کی گنجائش موجود ہو اور پولیس کا یا رینجرز کا اس معاملے میں کیس اتنا توانا نہ ہو. لیکن یہ تشویش کا باعث ہے بڑی تعداد میں لوگوں کی گرفتاری اور فوری ضمانتوں پہ رہائی. اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس پوری صورتحال پر ایک خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے خصوصی سید عارفین نے ترتیب دی ہے. کراچی میں پولیس اور رینجرز کی جانب سے کامیاب آپریشن کے دعوے کیے جا رہے ہیں, جس میں ہزاروں ملزمان گرفتار اور ان سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد کر کے میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا جاتا ہے. کراچی پولیس کے ریکارڈ کے مطابق 4 ستمبر 2013 سے 26 جنوری 2014 تک 13,895 ملزمان کو مختلف مقدمات میں گرفتار کیا گیا. پولیس کا دعویٰ ہے کہ گرفتار افراد میں سے 8,272 ملزمان جیلوں میں جبکہ 4,972 ضمانتوں پر باہر آ چکے ہیں. پولیس کے مطابق 13,000 سے زائد ملزمان میں 3,103 کو سندھ اسلحہ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا, جس میں کسی بھی ملزم کو ضمانت نہیں مل سکتی. لیکن یہی پولیس کہتی ہے کہ اسلحہ ایکٹ میں 48 افراد ضمانت پر ہیں. عدالتوں کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہ تعداد دراصل 939 ہے, جس کے بارے میں پولیس کو شاید پتہ ہی نہیں. اب ذرا ان 48 میں سے 47 لوگوں کی کہانی سن لیں جو پولیس کے بقول ضمانت پر ہیں. لیکن کیوں ہیں؟ 17 افراد سے برآمد ہونے والا اسلحہ کارآمد نہیں تھا. 9 کو میرٹ پر, 8 افراد کو لائسنس دکھانے پر, 5 کو دیگر جرائم, 3 کی گرفتاری سندھ اسلحہ ایکٹ کے آنے سے پہلے ظاہر کی گئی, 2 کو بنیادی قانون کی خلاف ورزی اور 1 شخص کی ضمانت مقدمہ B کلاس ہونے پر دی گئی. اب اس آپریشن کا سب سے سنگین مذاق بھی سن لیں. اسلحہ ایکٹ کے تحت 2 ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا جن کے پاس سے چاقو برآمد ہوا, جس کی وجہ سے انہیں ضمانت پر چھوڑ دیا گیا. کوئی اسلحہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے تو سندھ آرم ایکٹ 2013 میں ہے, اور اگر کوئی ویپن آپ کو اس قسم کا مل گیا ہے کہ جو ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے, جس کے ساتھ FSL کی رپورٹ نہیں ہے, تو اس کو آٹومیٹیکلی جو ہے نا 2013 کے بجائے 1965 والا جو قانون ہے اس کے تحت ٹریٹ کر لیتے ہیں. تو اس کی کوگنیزنس کے مجسٹریٹ لے لیتے ہیں اور وہ اس صورتحال کے پیش نظر ان کو بیلیں دے رہے ہوں گے. سندھ اسلحہ ایکٹ کی شق
26 کے مطابق اگر کسی پولیس افسر نے اس قانون کے تحت کسی بھی شخص پر جھوٹا مقدمہ قائم کیا تو عدالت یا مجاز اتھارٹی کی انکوائری کے بعد اس افسر کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ جیو نیوز کو دستیاب معلومات کے مطابق اب تک کسی پولیس افسر کو جیل بھیجنا تو درکنار، انکوائری تک نہیں کی گئی۔ بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں جو ملزم ہوتا ہے وہ ڈرانے کے لیے، ڈکیتی کے واردات کے لیے یا کوئی اس قسم کی کرمنل ایکٹ کے لیے وہ ویپن شو تو کرتا ہے لیکن ویپن وہ خراب ہوتا ہے، تو ہم وہی ویپن ریکور کرتے ہیں۔ اور اب ایک اور سرکاری ریکارڈ سے کراچی آپریشن کا نتیجہ خود ہی اخذ کر لیں۔ کراچی میں 2 جیلیں ہیں، ایک سینٹرل جیل کراچی جبکہ دوسری ملیر جیل۔ سینٹرل جیل کراچی میں قیدیوں کو رکھنے کی استعداد 2400 جبکہ ملیر جیل میں 1591 ہے۔ مجموعی طور پر 3991 قیدی رکھنے کی گنجائش ہے۔ 17 ستمبر 2013 کو دونوں جیلوں میں مجموعی طور پر 7657 قیدی تھے، جس میں 4774 سینٹرل جیل جبکہ 2883 ملیر جیل میں قید تھے۔ کراچی آپریشن شروع ہونے کے 4 ماہ اور 23 دن گزرنے کے بعد 27 جنوری 2014 کو دونوں جیلوں میں مجموعی طور پر 8421 قیدی موجود تھے، جس میں سینٹرل جیل میں 5106 جبکہ ملیر جیل میں 3315 قیدی پابند سلاسل تھے۔ جیل کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 17 ستمبر 2013 سے 27 جنوری 2014 تک صرف 764 قیدیوں کا اضافہ ہوا، جبکہ پولیس کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس دوران 8272 افراد کو جیلوں میں بھیجا گیا۔ متضاد اعداد و شمار، حقائق کے برخلاف بیانات اور مبہم معلومات کراچی آپریشن کو متنازع بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین علی سجاد اور مرسلین احمد کے ہمراہ سید عارفین، جیو نیوز، کراچی۔ یقینی طور پہ پولیس اور رینجرز کا کہنا یہ ہے کہ یہ تشویش کا باعث بہت ہے، مگر اس کے باوجود بھرپور کارروائیوں کے نتیجے میں سینکڑوں کم از کم ہارڈنڈ کرمنلز پکڑے جا چکے ہیں، جس سے شہر کی مجموعی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے موجودہ ماحول میں اکثر پاکستانی ڈپریس نظر آتے ہیں، خوشبردگی کا شکار نظر آتے ہیں، مگر ایک اہم کتاب سامنے آئی ہے، مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست نہیں ہے۔ ٹیکس امور، معاشی امور کے ممتاز ماہر نے کتاب لکھی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ اس میں کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے موجودہ صورتحال کی وجہ سے اور پاکستان کی موجودہ کشمکش کی کیفیت کی وجہ سے پاکستانیوں کی اکثریت وسوسے کا شکار ہے۔ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے مختلف تشویش اور خیالات اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ مجموعی طور پہ حالات کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہیں، لیکن اسی پورے ماحول میں اور اس پوری کیفیت کے باوجود ایک مستند دستاویز سامنے آئی ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ پاکستان نہ ناکام ریاست ہے اور نہ ہی یہ ناکام ریاست ہونے والی ہے، بلکہ دراصل پاکستان میں ایسے تمام جزیات موجود ہیں جس کے ذریعے پاکستان ایک مضبوط اور توانا ملک بن سکتا ہے اور اس میں بہت زیادہ دیر نہیں ہوگی۔ کتاب سامنے آئی ہے پاکستان ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ، یہ لکھی ہے پاکستان میں ٹیکس امور کے ممتاز ترین ماہرین میں سے ایک اور معاشی امور کے سینئر تجزیہ کار اور ایک عبوری حکومت میں سابق وزیر خزانہ جناب شبر زیدی نے، جن کی اپنی ایک مستند حیثیت ہے پاکستان میں اکاؤنٹنسی کے پروفیشن میں اور پاکستان کے ٹیکس ایشوز کے اندر وہ ایک مستند شخصیت سمجھی جاتی ہیں۔ مستند شخصیت کی جانب سے یہ مستند کتاب ثابت کیا گیا ہے پاکستان ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ۔ اس سلسلے میں اس کتاب میں باب در باب یہ ثابت کیا گیا ہے کہ پاکستان اب بھی ایک توانا ملک ہے اور مزید توانائی اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان کیسے کامیاب ہو اس کے لیے بھی اس حوالے سے کنکلوژنز ہیں جس میں مختصراً کہا گیا ہے کہ پاکستان کی ریاست کامیاب ہو اس کے لیے سیدھے فارمولے میں یہ ہے کہ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور سیکیورٹی کے حوالے سے حکومت کا کردار بڑی حد تک بڑھانا ہوگا اور اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ مقامی حکومتیں پرائمری تعلیم اور اپنے متعلقہ علاقوں میں نجی شعبوں میں چلنے والے اسکولوں کے قواعد و ضوابط کی ذمہ دار ٹھہرائی جائیں۔ پولیس نظام اور چھوٹے معاملات کے لیے عدالتیں بھی مقامی حکومتوں کے تحت کی جائیں۔ NFC ایوارڈ اور 18ویں تربیت
ترمیم پر منصفانہ عمل درآمد کیا جائے، صوبائی مالیاتی کمیشن کو شفاف اور مؤثر بنایا جائے، صوبوں میں زمینوں کے ریکارڈ کو مقامی حکومتوں کے سپرد کر دیا جائے، جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکسوں کی وصولی کی ذمہ داری مقامی حکومتوں کے محکموں کے حوالے کر دی جائے، تجارتی پالیسیوں پر بڑی حد تک نظرثانی کی جائے، توانائی اور پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے پانی اور توانائی کمیشن تشکیل دیے جائیں، براہ راست ٹیکس نظام پر خصوصی توجہ دی جائے اور اسے مجموعی قومی پیداوار کے 5% تک بڑھایا جائے، زر مبادلہ کے حوالے سے سنجیدہ اصلاحات کی جائیں اور انفرادی اکاؤنٹس کے رقوم سے رقوم کی ترسیل پر پابندی لگائی جائے، کاروباری اور تجارتی اداروں کو پاکستان سے باہر بھی سرمایہ کاری کی اجازت دی جائے، کالے دھن کو سفید کرنے کی اسکیمز کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی زور دی ہے جناب شبر زیدی نے اپنی اس کتاب میں کہ پاکستانی شہریوں اور پاکستانی سرمایوں کو بیرون ملک منتقلی کے حوالے سے اقدامات کرنا بہت ضروری ہے، اور اس پر بھی انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ پاکستان کیوں ایک ناکام ریاست ہے نہیں ہے، اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سید شبر زیدی۔ بہت بہت شکریہ شبر صاحب، بہت مبارک ہو، آپ نے بہت محنت سے یہ کتاب اور اتنی مستند دستاویز تسلیم کی ہے جس سے ہر پاکستانی کی ہمت بڑھتی ہے کہ ہم ایک ناکام ریاست نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ آپ کیوں آپ کا یہ ایمان ہے کہ ہم ناکام ریاست نہیں ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات، ہمارا فلسفہ ناکام تھا جب نے ملک بنایا تھا، نہ آج ہم ناکام ہیں۔ قوم مایوس نہیں ہے، کچھ حضرات مایوس ہو سکتے ہیں، اور میری اس کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی نئی نسل کو یہ بتا سکوں، آنے والی نسلوں کو، کہ یہ ایک صحیح فلسفہ ہے، یہ کامیاب ملک ہے اور کامیاب ملک رہے گا۔ کیا وجہ ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال، پہلی مثال میں نے آپ سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں ہر الیکشن میں اس نے ہر قسم کی ایکسٹریمسٹ فورسز کو الیکشن ہرا دیا، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک جو جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے اس میں 4 دفعہ ایکسٹریمسٹ الیکشن جیت کر آئے ہیں۔ ہم نے کبھی ایکسٹریمزم کو اس ملک میں پرواہ نہیں۔ تاثر کے برعکس پاکستان ایک انتہا پسند ملک نہیں ہے۔ نہیں، تاثر ریئلٹی میں ہے۔ دیکھا جائے کہ جب الیکشن ہوا، ووٹ ڈالا، تو کیا ایکسٹریمسٹ ووٹ لے سکے؟ نہیں لے سکے، کبھی بھی، کسی الیکشن میں بھی۔ پہلی بات تو پاکستان وہ نہیں ہے جو تاثر بین الاقوامی طور پہ دکھایا جاتا ہے۔ اس کتاب کا مقصد یہ ہے لکھنے کا۔ اچھا، لیکن سب سے اہم ستون تو معیشت ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، اس کے حوالے سے بتائیے کہ معیشت میں میرا یہ کہنا ہے کہ معیشت میں ہمارا بنیادی جو ہمارے خامی رہی ہے، جو ہماری بنیادی خامی رہی ہے، وہ یہ رہی ہے کہ ہم نے تعلیم اور صحت پر وہ انویسٹمنٹ نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ اچھا، اس کی بھی میں نے ریلائز کیا یہ 65 سال سے نہیں ہے، یہ اس معاشرے میں جو کہ انڈیا پاکستان تھا، جسے پاکستان بنا ہے، یہ بڑا پرانا عرصے سے ہم اس میں یہ کام نہیں کر رہے تھے۔ دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں پاکستان ناکام اسٹیٹ نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی تجارتی پالیسیوں کو اینالائز کریں تو ہم ابھی بھی را مٹیریل ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور فنش گڈس ایکسپورٹ نہیں کر رہے، اور جو بین الاقوامی WTO کا نظام ہے وہ اس نے ایسا شکنجہ بنایا ہے کہ اس شکنجے سے ہمیں نکلنے کے لیے ہمیں اس کتاب میں نے کہا ہے ہم اکنامک نیشنلزم نہیں ہے ہمارے اندر معاشی جو ہے نا نیشنلسٹ نہیں ہے، معاشی قومیت نہیں ہے۔ تو میرا مقصد کتاب میں کہ ہم معاشی قومیت، جب ہم فیصلے کریں تو معاشی فیصلے کرتے ہوئے اپنی قومیت کو آگے رکھیں کہ ہمیں ایٹ دی اینڈ پاکستان کی اکنامی سے فائدہ کیا ہوگا۔ اور اگر آپ غور کریں تو پاکستان کی جو ریاست ہے، جب یہ پارٹیشن ہوئی تھی 47، تو جو انگریز تھا یا WTO تھا یا جو امپیریل سسٹم تھا، اس نے ایسا شکنجہ بنایا تھا کہ جس شکنجے میں ہماری قوم پھنسی تھی۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس شکنجے سے ہم نکل سکیں، اور لوگوں نے اور قوموں نے نکل کے دکھایا ہے۔ ہاں، تو مثال کے طور پہ ہمارے سامنے مثال ہے، اس شکنجے میں تو بھارت کو بھی لیا تھا اور پورے برصغیر کو لیا تھا، تو بھارت کیسے نکل گیا؟ اور میں ایک اور تھوڑا سا مثال دیتا ہوں، اس شکنجے میں ملیشیا کو بھی لیا تھا، یہ میں ایک مثال آگے، تو ملیشیا بھارت سے بھی آگے نکل گیا، بھارت تھوڑا کم نکلا، ہم تھوڑے اور کم نکلے۔ بھارت نکلا، کیوں نکلا شکنجے میں؟ کہ اس نے تعلیم میں انویسٹ کر دیا، اور اس وقت انویسٹ کیا جب اس کی ضرورت تھی، ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ کی اس نے، ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ کی، جو IITs بنائے نہرو نے، ابوالکلام آزاد نے بنائے، ابوالکلام آزاد کا بڑا رول اس کے اندر، وہ IITs بنائے، ان IITs نے وہ IT ٹیکنالوجی ڈیولپ کی جس کی وجہ سے آج انڈیا IT ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو ہمارا جو انویسٹمنٹ ہے آن ہیومن کیپٹل، وہ نہیں ہے جو کسی ملک کو چلانے کے لیے ہو سکتا ہے، مگر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے میرے پاس ایسٹ موجود ہے، وہ ایسٹ ہے میرا نوجوان۔ تو اب اس لیے میں کہتا ہوں ناکام ریاست نہیں ہے کہ ایک ایسٹ موجود ہے، اس ایسٹ کو صرف ہمیں ٹیون کرنا ہے۔ دیکھیں، جو اور معاشرے ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ
آج آپ کو کامیاب نظر آ رہے ہیں مگر وہ ناکام ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ ایسٹ نہیں ہے. اچھا، مگر جو پاکستان میں تضادات ہیں، معاشرے کے اندر تضادات ہیں، جو قومیتوں کے تضادات ہیں، زبان کے کلچر کے تضادات ہیں، میرے خیال میں وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ میرے خیال میں قوم میں تضاد کوئی نہیں ہے. قوم میں تضاد کوئی نہیں ہے. جب قوم کے سامنے، اور میں نے اس میں کتاب میں بھی لکھا ہے، جب بھی اس ملک میں الیکشن ہوا ہے ہمیشہ معیشت پر ہوا ہے. ایوب خان گئے، بھٹو صاحب معاشی پلان لائے، غلط یا صحیح کی بات نہیں کرا، اس پہ الیکشن ہوا. یہ گورنمنٹ 2008 میں آئی، 2013 میں الیکشن ہوا، وہ اکنومیکلی فیل ہوئی. تو دوسرے آدمی نے کہا کہ میں اکنومیکلی بہتر نظام لاؤں گا، وہ جیت گیا. تو قوم نے ہمیشہ، میرے حساب سے اس قوم میں کوئی تضاد نہیں ہے. قوم میں بحیثیت قوم تضاد نہیں ہے. قوم کا ایک نظریہ ہے کہ ہمیں معاشی ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے. میں نے اس میں ایک چیپٹر لکھا ہے کہ آبجیکٹو ریزولوشن کیا تھا. جو آبجیکٹو ریزولوشن تھا اس کا مقصد تھا ویلفیئر اسٹیٹ بنانا. تو ویلفیئر اسٹیٹ تو بنانے کے لیے ہم کسی نظام کی طرف آگے بڑھیں مگر وہ ہر حال میں معاشی ویلفیئر ہوگی. تو ہمارا مقصد یہ حیات کی ہونا چاہیے، اور پاکستانی قوم نے ہمیشہ یہ ڈیمانسٹریٹ کیا کہ وہ ویلفیئر اکنامک اسٹیٹ کے لیے تیار ہیں. تو یہ میرا پوائنٹ ہے. تو اس وقت جو ہم ریاست کو ایک خطرہ دیکھتے ہیں سیکیورٹی معاملات کی بنا پر، تحفظ کے معاملات کی بنا پر، اور جنگجوانہ انتہا پسندی کی بنیاد پہ، آپ کے خیال میں یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں؟ میں بڑی امپورٹنٹ بات کی، میں خطرہ نہ سیکیورٹی پوائنٹ سے دیکھ رہا ہوں، نہ میں خطرہ تشدد کے دیکھ رہا ہوں. میں خطرہ دیکھ رہا ہوں معاشی ذہن سے. ایک نوجوان جو پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ آج سوچ رہا ہے کہ کیا میرا معاشی مستقبل، معاشی مستقبل پاکستان میں محفوظ ہے. یہ سوچ لانی ہے کہ محفوظ ہے. اس کے دماغ میں یہ سوچ لائی جا رہی ہے کہ معاشی محفوظ نہیں ہے، مگر میری یہ کتاب یہ ثابت کر رہی ہے کہ معاشی طور پہ وہ محفوظ ہے. آج پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ رہ کے لوگ اپنی کینیڈا میں فیملیوں کو پال رہے ہیں، یہاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہے نا جی. ہم اس کو ریلائز نہیں کر رہے کہ پاکستان میں اتنی ارننگ ہے کہ لوگ اپنی فیملیوں کو آؤٹ سائڈ میں پال رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹرینتھ اس کنٹری کی ہے نا، اس اسٹرینتھ کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا ہے نا. یہ مطلب یہ جو اس ملک کی آخر وہ پیسے کمائی تو پاکستان میں ہی ہو رہی ہے نا. اب اس کمائی میں کامران صاحب میں نے اس میں کہا ہے کہ کسی بھی کمائی کے اندر 3 حصے ہوتے ہیں. ایک تاجر کا ہوتا ہے، ایک حصہ لیبر کا ہوتا ہے، اور ایک حصہ جس کو آپ ٹیکسز کہتے ہیں وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. جب وہ ٹیکسز والا گورنمنٹ کا حصہ نہیں پہنچتا تو وہ پھر عوام پہ خرچ نہیں ہوتا، تو پھر ملک غریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. مگر اگر وہ صحیح ڈسٹریبیوشن ہو جائے تو یہ ملک بہت کامیاب ملک ہے. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی. بہت عرق ریزی کی، بہت محنت کی، اور پاکستانیوں کو کتاب دی ہے پاکستان ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ. یقینی طور پہ اس طرح کی دستاویز اور اتنی دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنا یقینی طور پہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی صاحب. لیتے ہیں خبر سے بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس حکومتی پلان کو ایک بڑا دھچکا دیا ہے جس کے ذریعے گیس ڈسٹریبیوشن کا پلان بنایا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ CNG 3 دن تک ضرور دینی چاہیے، اور وہ اس حوالے سے اگر حکومت کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ اسے مشترکہ مفادات کی کونسل میں لے جائے. دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج نوٹس جاری کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حالیہ مہینوں میں، حالیہ سالوں میں ہونے والی غیر قانونی بھرتیوں کے حوالے سے. اس پر بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. اسلام آباد اور راولپنڈی ایریا میں CNG بندش کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا محفوظ جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ آج وہ سامنے آ گیا ہے، جس کے ذریعے اس حکومت کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، جس میں پوٹھوا ریجن یعنی اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاقے میں CNG کو بند کر دیا گیا تھا. حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ 3 ماہ کے لیے CNG اسٹیشنز کو بند کر دیا جائے، اور اس کی وجہ وہ گیس تقسیم پلان ہے جو حکومت نے ترتیب دیا تھا، اور جس کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں تھی حکومت کے گیس کے ذخائر میں کہ اسے CNG کے حوالے سے استعمال کیا جائے. اور اسے حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے بجلی بنانے کے لیے، گھریلو صارفین کے لیے اور صنعتوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پرانے پلان کو بحال کر دیا جائے، اور فوری طور پہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا جو اس فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں تھی. حکومت سے کہا گیا ہے کہ اس معاملے کو اب مشترکہ مفادات کی کونسل میں لے جائے اور وہاں پہ اس کا فیصلہ کیا جائے.
جو متعلقہ وزارت ہے اس کے حکام کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے حکومتی گیس تقسیم پلان جو ترتیب دیا گیا تھا اسے پہلے ہی ایک بڑا دھچکا لگا ہے، مگر اس حوالے سے عدالتی فیصلے کے حوالے سے اس میں نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب آج ایک اور اہم فیصلہ ہوا ہے، حکم سامنے آیا ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حالیہ سالوں میں ہونے والی مبینہ غیر قانونی تعیناتیوں کا نوٹس لیا ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے 15 روز کے اندر جواب طلب کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پہ اس معاملے کا جواب دیا جائے۔ اس حوالے سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی رپورٹ پہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تنظیم نو کے بعد کسی بھی ایک بھی افسر کی تقرری میرٹ پہ نہیں کی گئی، کئی افسروں کی تقرری میں قواعد و ضوابط میں نرمی برتی گئی، کئی افسران کے ٹرانسفرز میں قواعد کو سامنے نہیں رکھا گیا، اور کئی کو بغیر وجہ ظاہر کیے ان کے اصلی سرکاری گریڈ سے کئی درجہ اعلیٰ گریڈ پر تعینات بھی کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی اسامی کی اشتہار نہیں دیا گیا، یا جن کا اشتہار دیا گیا ہے تو ان میں تقرریاں میرٹ کے بالکل برخلاف کی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں اپنا ایک رد عمل بھی دیا ہے، لیکن اب اس کا ایک اہم فورم ہے جہاں فیصلہ ہوگا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو اب یہ اپنا جواب وہ جمع کرانے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جس نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ایک کیس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔